ان کی اپنی رائے ہے، اور کن بنیادوں پہ یا کس بنیاد پہ وہ رائے دے رہے ہیں یہ وہی جانے۔ الیکشن تو جو الیکشن کی پرکریا ہے وہ گپت ہے۔ وہ جس طریقے سے ووٹ دینے کا حق بلا کسی رکاوٹ کے یا جھجک کے عوام الناس نے دیا، اسی طریقے سے جو نتیجہ ہے وہ اس کے بغیر آپ کے سامنے آ نہیں سکتا جب تک اس کی جو گنتی ہوئی ہے اور باضابطہ طور اس کا اعلان ہو الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اب میں بھی قیاس آرائی کروں گا، کانگریس بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے میدان مار لیا ہے، بی جے پی بھی کہہ رہی ہے۔ اب یہ جانیں، اب ہمارے پاس تو کوئی اس قسم کا اوزار ہے نہیں، نہ ہم آپ کی طرح ایک وسیع نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں۔ میڈیا کا نیٹ ورک جو ہے وہ بین الاقوامی ہے۔ تو قدرتی بات ہے جو لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے، یہ کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے، کوئی مشین نہیں ہے یہ ان کے پاس یا ہمارے پاس کہ ہم اس بارے میں کوئی رائے رکھ سکتے ہیں۔ ایک رائے ضرور ہے کہ بس اب ایک دن رکنا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا اس میں جلدی کیا ہے۔ تو سر آنے والے جو کل رزلٹس آئیں گے، جو بھی رزلٹس آئیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے آنے والے اسمبلی انتخابات پہ اس پہ پڑ سکتے ہیں؟ بھائی سب چیزوں پہ جو ہے اس کا اثر ہوگا، اور جو لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں، جس طرح سے ہم نے ذرائع ابلاغ جو ہے وہ اب بہت بڑا ایک ادارہ بن چکا ہے، ملکی، ریاستی اور بین الاقوامی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے سب کو اس میں اب سٹیک ہے، سب منتظر ہیں سننے کے لیے۔ لیکن کچھ زیادہ ہی جو میڈیا ہے نیشنل لیول کا، وہ زیادہ ہی اس بارے میں ایسے بیانات دے رہے ہیں جیسے ان کو سارا کچھ معلوم ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، یہ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کا طریقہ کار جو ہے اس کو ہر ایک نے سراہا ہے، غیر جانبدارانہ، پرامن الیکشن کا نظام چلانا اکراس پارٹی لائنز، اکراس ریلیجس لائنز، یہ قابل تعریف ہے۔ وہ غیر جانبدارانہ رویہ ان کا ہمیشہ رہا ہے، اس کے نتیجے بھی اچھے ہیں۔ تو جو اب ایک سائڈ کہہ رہا ہے کہ ہم جیتے ہیں، دوسرا سائڈ کہہ رہا ہے ہم جیتے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ ہم انتظار کریں، خود بخود آپ کو پتہ چلے گا کون جیت رہا ہے، کس نے ہارا ہے۔ نیشنل کانفرنس کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں بعد کے الیکشن؟ نیشنل کانفرنس کا جو ہسٹری تواریخ جو ہے، یہ کل کی تو پارٹی نہیں ہے کانگریس کی طرح، یہ برابر 1930 سے ہوئی ہے۔ مسلم کانفرنس کا داغ بیر رکھی شہر کشمیر نے، پھر اس کا نام بدلا دیا 1947 میں۔ اور عوام غلام جو عوامی کی چکی میں پس رہے تھے، جن کا پرسان حال کوئی نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے جو نیشنل کانفرنس کا ایک الگ کردار رہ چکا ہے، اس غلامی سے اس قوم کو نجات دلایا، جہاں کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، اوڑھنے کا کچھ نہیں تھا۔ ایک ہی سال میں سن 1847 کے بعد تا 1947 تک 100 سال بدترین غلامی کا دور دیکھا ہے کشمیر کے لوگوں نے۔ اور اس صدی میں 2 واقعے فاقہ کشی کے ہوئے ہیں۔ ایک 8 لاکھ آبادی تھی کشمیر کی تھی، 4 لاکھ مر گئی۔ اسی طریقے سے 40 سال اور رکنے کے بعد اسی صدی میں پھر آبادی 7 لاکھ تک چلی گئی۔ ایک قحط آیا، 3 لاکھ وہ لے گیا۔ ہماری داستان ان سے مختلف ہے۔ تمام سب سے زیادہ مظالم جو ساری دنیا میں چلائے جا رہے تھے، وہ یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کو بالخصوص اس کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور انہیں جانیں دی ہیں۔ اور وہ زندگی بالکل ان کو بے بسی اور بے کسی کی زندگی سے لے کے، لاچار زندگی سے لے کے آج خوشحال ہیں لوگ، 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا ہی لیتے ہیں، تن پہ کپڑے ہیں، مکان ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، کار ہے۔ وہ غلامی کا دور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی تنظیم نے، نیشنل کانفرنس نے ہی اس قوم کو بخشا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور آج اتنی مصیبت دیکھنے کے بعد بھی
मिलिटेंसी के 20 साल देखने के बाद भी, जिसमें उन लोगों का भी हाथ था, ये उभर आई है, ये मिटने वाली नहीं है अब, क्योंकि ये एक वैल्यू एडिड, जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वैल्यू एडिड कौम है। ये पढ़ती है, लिखती है, फैसला अब खुद करती है। पहले तो फैसले करने वाले महदूद होते थे और उसको समझने वाले, पढ़ने वाले नफ़ी के बराबर थे। आज तो तमाम चीज़ें सामने हैं और मुश्किल से कोई होगा जिसने तालीम हासिल नहीं की है। ये बहुत बड़ी देन है इस कौम के लिए। और इंशाल्लाह जो आज का संकट है, जो गलतफहमियाँ मरकज़ी सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान है, वो वक्त दूर कर देगा। इनको समझ आएगा कि हम हक पसंद हैं और आप जो कर रहे हैं, आप लोगों के मफाद के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। इनको आज नहीं तो कल ये सही बात सामने लानी है। जो हमारा आईनी और कानूनी हक है वो बहाल होना चाहिए। जो यहाँ के अवाम अपनी हुकूमत 1988 से कि 1990 से 2000 मानिए 6-7 साल से कोई मुंतखबा हुकूमत नहीं है और आज भी ले दे कर रहे हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो करने दीजिए। जुल्म जो है बिलाखिर अपना उसके ऊपर पहाड़ गिर जाते हैं, वो जुल्म मिट जाता है। हम चाहेंगे कि मरकज़ी सरकार फिलफौर हकीकत पसंदी से काम लेते हुए इन जम्मू कश्मीर के लोगों को जो अपने हक था और आईनी और कानूनी हक अभी भी मौजूद है, वो वापस कर देना चाहिए। हम खुश उसलूबी के साथ, दोस्ती के साथ, अमन के साथ, भाईचारे के साथ हमने जो रिश्ता कायम किया है वो रहेगा।